ذوق رمضان، ذوق رمضان، یوں بخشوائے جن و بشر کو خبر نہ ہو، دھل جائے داغ دامن تر کو خبر نہ ہو، ایسے گرانگ دار سقط کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، توری فضا کی زد میں ہے دل اس فگار کا، مدت ہوئی کہ منہ نہیں دیکھا بغار کا، دست حضور میں ہے شرف اختیار کا، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں فریڈم نیوز پر، اس پر آپ کی میزبان عروج ناز نظامی افطار ٹرانسمیشن لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ 28 رمضان المبارک، رمضان المبارک کا اختتام اور عید کی آمد عید الفطر لیلۃ الجائزہ، اس کی آمد ہے، اور بے شک کہ اللہ رب العزت خود اپنے بندوں کو روزے کا اجر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا ہی بات ہے رب تعالیٰ کی کہ اللہ رب العزت جب اپنے طور پر اجر و ثواب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ ایک وہ ٹرم ہوتی ہے نا، انفینٹی، تو وہ اجر و ثواب وہ اپنے بندوں کو دیتا ہے روزوں کے بدلے میں۔ لیلۃ الجائزہ کہ جس میں تمام روزے داروں کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گو کہ یہ وہ دن ہیں، وہ راتیں ہیں کہ جب تمام روزے دار اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ انہیں ان کے روزوں کا انعام ملنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ سبحان اللہ۔
ہمیشہ کی طرح ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہمارے دو معزز مہمانان گرامی ہماری اس محفل کو سجانے کے لیے موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری اسپیکر صنوبر ہاشمی صاحبہ. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک. اور یہاں ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے ارسا بھی موجود ہیں، ارسا ہمایوں، جو کہ اپنی خوبصورت دلکش آواز میں ہدیہ نعت پیش کرتی ہیں اور بہت خوبصورت ان کا انداز ہے. اور جیسے کہ کل کی ٹرانسمیشن میں بھی آپ نے ان سے کلام سنے، تو آج بھی ہم نے انہیں زحمت دی کہ یہ تشریف لائیں اور ہماری اس نشریات میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. سب سے پہلے نشریات میں آغاز کرنا چاہیں گے حمد باری تعالیٰ سے. میں درخواست گزار ہوں ارسا ہمایوں سے کہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. الحمدللہ 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 تیری ثنا ہے لب پہ ہمارے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تیری ثنا ہے لب پہ ہمارے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ. الحمدللہ تو ہی شجر میں، تو ہی حجر میں، تو ہی قمر میں، تو ہی دہر میں، تو ہی قمر میں، تو ہی دہر میں. اے میرے مالک ہے ذات تیری، اے میرے مالک ہے ذات تیری. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. تو ہی ہے خالق روزی کا رازق، ایک بندگی کے تو ہی ہے لائق، ایک بندگی کے تو ہی ہے لائق. فانی جہاں یہ سب ان سو جائے، فانی جہاں یہ سب ان سو جائے. باقی تو اللہ باقی تو بے شک. اللہ. الحمدللہ 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 الحمدللہ. سبحان اللہ. تو سب سے بڑھ کر اللہ اکبر، ہاتھوں میں تیرے سب کا مقدر، ہاتھوں میں تیرے سب کا مقدر. سب نام تیرا لیتے ہیں بے شک، سب نام تیرا لیتے ہیں بے شک. پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر بسم سبحان اللہ، ماشاء اللہ. الحمدللہ 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 الحمدللہ. تیری ثنا ہے لب پہ ہمارے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ 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 الحمدللہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ارسا اتنا خوبصورت آغاز آپ نے اس ٹرانسمیشن کا کیا جس کا نام ہے ذوق رمضان ٹرانسمیشن. عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہیں. آج ہماری معزز مہمانان گرامی میں صنوبر ہاشمی اور ارسا ہمایوں شامل ہیں. ارسا، رمضان کا اختتام ہے اور ایسے میں یقیناً جو ہے وہ عید کی شاپنگ تو آپ کی ہو گئی ہوگی. کیا کچھ بنایا ہے، کیا ٹرینڈی ہے، اس کے بارے میں بھی تو کچھ بات ہو. کہ یہ تو ہے کہ عید کی شاپنگ جتنی بھی کر لو کم ہی ہوتی ہے. ابھی بھی انکمپلیٹ سی ہے ابھی انشاءاللہ. اور مارکیٹ میں کراؤڈ بھی بہت ہے جی اور ایس او پیز کا تو خیال رکھنا ہے کووڈ کی وجہ سے. بالکل. اس کا تو میں بالکل بار بار، چاہے وہ میرا ریڈیو شو ہو، چاہے وہ ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن ہو، ہم بار بار یاد دلاتے رہتے ہیں کہ وہی پچھلے سال والا موقع آ گیا ہے کہ آپ کو گلوز بھی ویئر کرنے ہیں، آپ کو سینیٹائز بھی کرنا ہے اپنے ہاتھوں کو بار بار، اور ماسک لازمی ویئر کرنا ہے. اور اس میں یہ کہ آپ اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. صحیح. تو کوئی خاص کلر جو ہے وہ آپ نے اس بار بنایا، یا جو کلر آپ کو لگا ہو کہ مارکیٹ میں بہت زیادہ نظر آیا ہو، کچھ ایسا نظر آیا مارکیٹ میں؟ مارکیٹ میں نیو ٹرینڈ تو ہر دوسرے دن آتا ہے. ویسے مجھے کلرفل نہیں، ون کلر زیادہ پسند ہے. ویری نائس، سیم ہیئر. ون کلر ہی پہننا زیادہ پسند ہے. ویری گڈ، بہت اچھا. اور ون کلر جو ہے اس کی جو ڈیسنسی ہوتی ہے awesome. ہاں بالکل. صنوبر ہاشمی صاحبہ، جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں میں نے جو حدیث پیش کی تھی وہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کے حوالے سے تھی. پھر ارسا نے بھی جو حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اس میں بھی سبحان اللہ اور الحمدللہ، یعنی کہ ذکر الہی ہی ذکر الہی ہے آج ہماری اس ٹرانسمیشن میں، اور یہ محفل جگمگا رہی ہے. تو صنوبر ہاشمی، آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ذکر الہی کے حوالے سے ہے. جی ہاں، ذکر الہی کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، اس کے بارے میں آج ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں. تو کیا آج ہمارے دیکھنے والوں سے آپ شیئر کرنا چاہیں گی؟ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل پہ اللہ لکھا. بے شک. اور ہر انسان کے دل پہ اللہ لکھا ہوتا ہے. جیسے کسی چیز پہ دھول آ جاتی ہے، اسی طرح اللہ ہمارے دل پہ لکھا تو ہے مگر وہ دھول آ گئی ہے. اب ہم اس کو کس طرح صاف کریں؟ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ دھول صاف ہونا یعنی کہ جو دلوں کا زنگ ہے وہ دور ہو جائے دور گا. ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. سبحان اللہ. جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا کیا ہوں. بات ہے، ماشاء اللہ. جب وہ محفل میں مجھے یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر محفل میں اسے یاد کرتا ہوں. ماشاء اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جو تمہارے اللہ کے نزدیک بہت پاک اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اور سونا چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی اچھا عمل. تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل ذکر ہے. صنوبر ہاشمی صاحبہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرما رہی ہیں ذکر الہی کے حوالے سے، اپنی پیاری پیاری باتوں سے اس محفل کو جگمگایا ہوا ہے. یہاں لیں گے ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک بریک کے بعد آئیں گے پھر واپس. دیکھتے رہیے ذوق رمضان. ذوق رمضان، ذوق رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا، اے ابن آدم میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ پوچھے گا پروردگار تو اور بھوک؟ جواب دیا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں بھوکا تھا اور تو اگر اس کو کھانا کھلاتا تو اس کی جزا میں آج مجھے پاتا. پھر سوال کیا جائے گا، ابن آدم میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ سوال کرے گا کہ اے اللہ تو اور پیاس؟ جواب دیا جائے گا کہ اگر فلاں ابن فلاں کو تو پانی پلا دیتا جو تیرے پاس آیا تھا تو مجھے پاتا. اسی طرح بہت ساری باتیں ہوں گی. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے مخلوق کی خدمت. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. ذوق رمضان، ذوق رمضان. خوش آمدید کہنا چاہیں گے. عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے فریڈم نیوز پر. ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں. آج 28 رمضان المبارک ہے، اور اگر ان محافل کے حوالے سے بات کریں، ان ٹرانسمیشنز کو میں محافل ہی کہوں گی کہ جو کہ ہم نے فریڈم نیوز نے یکم رمضان سے سجائی، اور آج 28واں روزہ، کل 29واں، اور نہ جانے 30واں روزہ ہوگا یا نہیں، اور رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو جائے گا. رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں، اور سب سے زیادہ میں اگر ذوق رمضان کی بات کروں تو اس محفل میں، اس ٹرانسمیشن میں جتنے بھی ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، جتنے بھی اسپیکرز آئے، ان سب سے میں نے بہت کچھ سیکھا. کہ اگر ثنا خواں ہیں تو ان سے میں نے ادائیگی اور مزید اچھی طریقے سے سیکھی. جو اسپیکرز ہیں ان سے میں نے بولنے کا سلیقہ سیکھا، کیونکہ مجھے بولنا نہیں آتا اور کوشش کرتی ہوں کہ میں بول لوں. تو یقیناً اس ٹرانسمیشن سے آپ نے بھی استفادہ کیا. وہ کیونکہ ہمارے جو اسپیکرز تھے اور انہوں نے جن جن ٹاپکس کو کور کیا، اور ہمارے آپ کے سب کے فیوریٹ نظامی صاحب جب ہماری اس ٹرانسمیشن میں تشریف لاتے ہیں تو یقیناً خوبصورت محفل ہو جاتی ہے. اور بلکہ میں یہاں پر ایک واقعہ بھی سنانا چاہوں گی کہ ہمارے ایک کیمرہ مین ہوتے ہیں سفیان، اور میں جب ہم ریکارڈنگ پر ہوتے ہیں اور نظامی صاحب تشریف لاتے ہیں تو ہم کبھی کبھار مائک لگانا ہی بھول جاتے ہیں، اور ہم ان کی باتوں میں اتنا محو ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ مائک لگا ہوا بھی تھا یا نہیں. پھر ہمیں اچانک سے یاد آتا ہے کہ مائک تو لگا ہی نہیں تھا. تو اس طرح کی بھی جو ہے چیزیں ہماری ٹرانسمیشن میں ہوتی رہیں، جن کو ہم نے کور کیا. اور بہت اس نشریات سے جو میری میموریز ہیں ارسا اور صنوبر، کہ میں نے واقعی بہت کچھ سیکھا. فرسٹ ٹائم یہ میرا ایکسپیرینس تھا آن ویب چینل کہ میں کسی افطار ٹرانسمیشن کو ہوسٹ کروں. ریڈیو پر تو ظاہر ہے میں کرتی ہی رہی ہوں، لیکن آن اسکرین یقیناً مجھے سیکھنے کا موقع ملا. فریڈم نیوز نے ہمیں موقع دیا. تو یہ واقعات اور حالات ہیں کہ جو کہ ایک یقین کریں کہ ارسا اس وقت اور صنوبر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے سارے جو میرے نعت خواں تھے، جو میرے اسپیکرز میرے پروگرام میں آئے تھے، میں ان سے جدا ہونے جا رہی ہوں. تو ایک جو ساتھ تھا ہمارا یکم رمضان سے، جو نشستیں ہم نے لگائیں اور جو اسٹوڈیوز میں ہم جو ایک بانڈنگ ہماری رہی، تو وہ ساری کی ساری چیزیں یہ یقیناً یادگار رہیں گی. اور انشاءاللہ بشرطِ وفائے زندگی اگلے سال بھی ذوق رمضان ٹرانسمیشن آپ کے لیے لے کر آؤں گی فریڈم نیوز پر. سو ارسا ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں درخواست کرنا چاہوں گی کہ جدائی کی باتیں ہو رہی ہیں، رمضان رخصت ہو رہا ہے، اور نہ جانے بہت سارے لوگ ہم سب سمیت کہ ہمیں اس سال یہ رمضان نصیب ہوا، اور نہ جانے اگلا رمضان ہم اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں. تو بس یہ آخری ساعتیں ہیں، ہم سب کو سمیٹ لینی ہے وہ تمام رحمتیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں اس ماہ مبارک میں دینے کا وعدہ کیا تھا. اور بات ہو رہی ہے الوداع کی اور جدا ہونے کی، تو ایک کلام ارسا اور میں مل کر پیش کرتے ہیں. آغاز کیجیے گا ارسا. الوداع الوداع ماہ رمضان،
الوداع الوداع ماہ رمضان. قلب عاشق ہے اب پارا پارا. الوداع الوداع ماہ رمضان. کلفت ہجر و فرقت نے مارا. الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ. الوداع الوداع ماہ رمضان. الوداع الوداع ماہ رمضان. الوداع الوداع ماہ رمضان. بزم افطاری سجتی تھی کیسی. خوب سحری کی رونق بھی ہوتی. ہوگا اب یہ سما سونا سونا. الوداع الوداع ماہ رمضان. الوداع الوداع ماہ رمضان. الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے دیوانے سب رو رہے ہیں. مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں. تیرے دیوانے سب رو رہے ہیں. مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں. ہائے اب وقت رخصت ہے آیا. الوداع الوداع ماہ رمضان. الوداع الوداع ماہ رمضان. الوداع الوداع ماہ رمضان. کچھ نہ حسن عمل کر سکا میں. نظر چند اشک میں کر رہا ہوں. کچھ نہ حسن عمل کر سکا میں. نظر چند اشک میں کر رہا ہوں. بس یہی ہے میرا کل اثاثہ. الوداع الوداع ماہ رمضان. الوداع الوداع ماہ رمضان. الوداع الوداع ماہ رمضان. تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان. تم
جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ ہم سب بہت دکھی دلوں کے ساتھ رمضان المبارک کو الوداع کہہ رہے ہیں، گو کہ ابھی 1 یا 2 روزے باقی ہیں، لیکن جو ہمارے احساسات ہیں، جو ہماری فیلنگس ہیں، وہ بس یہ کہ اب یہ جا رہا ہے کہ جب 21ویں شب شروع ہوتی ہے عرصہ اور سنوبر، تو اس وقت ایک فیلنگ آ جاتی ہے کہ بس اب جا رہا ہے، اب جا رہا ہے۔ اور 20 دن اگر ہم نے بہت اچھے گزارے ہوتے ہیں تو ایک اطمینان ہوتا ہے، لیکن کچھ کمی بیشی ہوتی ہے تو افسوس ضرور ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکے، ہم وہ نہیں کر سکے۔ اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے اگر میں بات کروں، ہمارے اسپیکر طہا عامر ہمارے پروگرام میں آئے تھے، تو اس وقت بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہر سال رمضان کا جب اختتام ہوتا ہے تو میں اپنا جب پورا ٹائم ٹیبل یا اسکیجول دیکھتی ہوں تو مجھے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک چیز اس کی کمی ضرور محسوس ہوتی ہے کہ اس بار یہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس ٹرانسمیشن نے مجھے روز احساس دلایا کہ نہیں، اس اپنے ٹائم ٹیبل کو بہت اچھا رکھنا ہے۔ تو کریڈٹ گوز ٹو فریڈم نیوز ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک عدد بریک لیں گے، بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں۔ دیکھتے رہیے گا ذوق رمضان ود عروج ناز نظامی۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ سنو، تمہاری اس بیوٹیفل اور ینگ اینڈ فریش اسکن کا کیا راز ہے؟ میری ینگ اینڈ فریش اسکن کا راز ینگ اینڈ فریش کول وائٹننگ کریم بلیچ۔ یہ ہے ینگ اینڈ فریش 5 خوبیوں والی کول وائٹننگ کریم بلیچ، منٹ ایکسٹریکٹ کے ساتھ، نہ جلن نہ ریش۔ کول وائٹننگ کریم بلیچ کے 5 ایکشن: ہیئر بلیچ کریں انہیں سنہرا بنائے، اسکن وائٹننگ، اسکن پالشنگ، کلینزنگ، موئسچرائزنگ۔ ینگ اینڈ فریش کول وائٹننگ کریم بلیچ کا استعمال ہے بالکل آسان۔ ایک پیالے میں نیلے رنگ کے ساشے والی کول وائٹننگ کریم بلیچ اور اس میں نارنجی رنگ کے ساشے میں موجود ایکسیلریٹر پاؤڈر ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں اور چہرے پر لگائیں۔ 15 منٹ بعد پانی سے دھو کر خشک کر لیں اور اسکن پر ہرے رنگ کے ساشے والا سوتنگ لوشن لگائیں، اور اس کے بعد لال رنگ کے ساشے میں موجود اسکن پالش لگائیں، اور اب آپ کا بلیچ مکمل ہو گیا۔ ایک خوبصورت تبدیلی۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ خوش آمدید کہنا چاہیں گے آپ کو ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہارا درود تمہارے چہرے اور ہاتھوں کے ساتھ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، تو جب بھی مجھ پر درود بھیجو تو اچھے طریقے سے بھیجو، پیار سے، محبت سے بھیجو۔ یقیناً ہم سب بہت عقیدت، بہت پیار، بہت محبت کے ساتھ درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب درود پاک بھیجا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
ذکر الہی کے حوالے سے صنوبر ہاشمی ہمارے ساتھ آج ہو رہی ہے بات، اور مزید کچھ ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گی آپ ذوق رمضان میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو پھول چن لیا کرو، سبحان اللہ، اور پھل چن لیا کرو. کیا بات ہے. تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وہ باغ کہاں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ محفل نعت ہے، کیا محفل ذکر ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہو ماشاءاللہ، وہاں محفل. ماشاءاللہ. ہر آدمی کے دل میں 2 گھر ہوتے ہیں، ایک گھر میں فرشتہ رہتا ہے اور دوسرے گھر میں شیطان. جب شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹنے لگتا ہے، اور جب وہ ذکر نہیں کرتا تو اس کے دل میں وسوسے آنے لگتے ہیں. اس لیے یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے کبھی بھی اپنے دل کو خالی مت چھوڑو، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا. جی. اور یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ خود بھی کرو اور بنی اسرائیل کی قوم کو بھی ذکر کا حکم دو. صحیح. تو یحییٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کا حکم دیتا ہوں. صحیح. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کے پیچھے دشمن دوڑے چلے آ رہے ہوں اور وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے قلعے میں. اسی طرح جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ کر. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت پیاری بات آپ شیئر کر رہی ہیں صنوبر ہاشمی ہمارے ساتھ ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں. ایک شخص کے دامن میں بہت سارے پیسے ہوں اور وہ تقسیم کر رہا ہو جی، اور دوسری طرف کھڑا ہو ذکر کرنے والا، تو دونوں میں افضل کون ہے؟ ذکر کرنے والا. ذکر بے شک، سبحان اللہ. اس لیے انسان کو کبھی بھی اپنے دل کو ذکر سے خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. بالکل. سب سے پہلا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جایا کرتے تھے، واہ واہ، تو اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ اللہ اللہ، اور آسمان سے صدائیں آتی تھیں صلی اللہ صلی اللہ. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. ہمارا سب سے پہلا ذکر ہے اللہ صلی اللہ. واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اس خوبصورت ذکر اللہ صلی اللہ سے آپ نے تو آج میری اس ٹرانسمیشن کو سجا کے رکھ دیا ہے. منور ہو گئی یہ محفل، معطر ہو گئی یہ محفل کہ اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے وہی دلوں کا اطمینان ہے. یعنی کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ دلوں کا اطمینان تو اللہ ہی کے ذکر میں ہے. تو اگر اطمینان چاہتے ہیں، آج کل کی جو افراتفری، جو کیوز ہیں، اس کی زندگی سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم نجات حاصل کر لیں اور سکون حاصل کریں، تو اس کے لیے اللہ کے ذکر سے تو بہتر کوئی چیز ہی نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود ہی قرآن پاک میں فرما دیا کہ دلوں کا اطمینان تو اللہ ہی کے ذکر میں ہے. اور اس کے ساتھ ہی جیسا کہ بہت سارے لوگ اس وقت معتکفین ہیں، اعتکاف کی حالت میں ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اب نفلی اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں، گوشہ نشین ہونے والے ہیں. تو یقیناً کتنا سکون ہوتا ہے اس اعتکاف کی حالت میں کہ بس آپ اور اللہ رب العزت کی باتیں ہوتی ہیں، اور اس وقت جب آپ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اس کا جو لطف ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس گوشہ نشینی کی، اس اعتکاف کی سعادت نصیب کرے، اور جنہیں نصیب نہیں ہوئی انہیں نصیب کرے، اور جنہیں نصیب ہو چکی ہے انہیں یہ سعادت بار بار نصیب ہو. کیا خوبصورت لمحات ہوتے ہیں نا صنوبر، کہ جب اعتکاف میں آپ نے سعادت حاصل کی ہوگی یقیناً بیٹھنے کی، تو کیا خوبصورت لمحات ہوتے ہیں کہ دن اور رات، ایک تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صبح ہے، صبح کا تو ڈیفینیٹلی آپ کو معلوم ہوتا ہے، لیکن آپ کو ٹائمنگ کا نہیں پتہ ہوتا، آپ کو دن کون سا چل رہا ہے آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا، آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آج تاریخ کون سی. آپ بس مصروف ہوتے ہیں تلاوت قرآن پاک میں، اپنے نوافل ادا کرنے میں اور تاخراتوں کو ڈھونڈنے میں. تو کیا خوبصورت وہ سما ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت جو اپنے انوارات سے اسے نوازتا ہے یا انوارات اسے دکھاتا ہے، یقیناً اس کا کوئی بھی مول نہیں ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق دے
کہ ایک تو ہم اللہ کے ذکر سے اپنے قلوب کو منور رکھیں اور اطمینان حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بالکل اکیلے میں خشوع و خضوع کے ساتھ اس کا ذکر کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں. جیسے صنوبر صاحبہ نے آغاز میں ہی کہا تھا کہ جب اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم اسے اکیلے میں تنہائی میں یاد کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں محفل میں یاد کرتا ہے. جب ہم اسے محفل میں یاد کرتے ہیں تو وہ ہمیں اور بھی بہترین محفل میں یاد کرتا ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ، فرشتوں کی محفل میں اللہ رب العزت ہمیں یاد کرتا ہے. اور وہ ایک بات ہے نا کہ جب ہم اللہ رب العزت کی طرف ایک قدم چل کر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری طرف 10 قدم دوڑ کر آتا ہے. کیا بات ہے. تو بس ہم آج ہی اس ٹرانسمیشن سے نیت کر رہے ہیں کہ اپنے قلوب و اذہان کو منور رکھیں گے اللہ کے ذکر سے. اور اس کے ساتھ ہی نشریات کا اختتام ہوا چاہتا ہے. ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن سے عروج ناز نظامی کو دیجیے گا اجازت. اختتام میں ارسا ہمایوں سے درخواست ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہ حافظ. جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. اور بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، کہ خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. اور تیرا دے ہو میرا سے
رہے کب تک یہ انجم ہمارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذوق رمضان